اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم یونیورسٹی آف دی پنجاب کا 2019 کا فرسٹ سیمیسٹر کا BS 4 ایئر پروگرام کا پیپر عربک، جس کا کورس کوڈ ہے ARB-101، اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں گے۔ پارٹ 1 آپ لوگ پہلے کر چکے ہو، 10 نمبر کا جو MCQs ہے جس میں درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، اور پارٹ 2 50 نمبر کا پیپر ہے۔ اس میں جو کوسچن نمبر 2 ہے وہ 20 نمبر کا ہے اور ہر سوال کے 2 نمبر ہیں، تو مختصر جواب دینے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی کہ عربک کا پیپر چونکہ لینتھی نہیں ہوتا اور ٹائم کافی ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ لوگوں کو کوئی آپشن مل جائے تو آپ لوگ سارے کا سارا پیپر سالو کر لینا، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو تو دوسرا جو اضافی کرو اس میں غلطی نہ ہو، تو احتیاطاً جو ہے وہ سارا پیپر سالو کر لیجئے گا۔ جی آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 2 میں جو پہلا جز ہے وہ ہے فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھو گے کہ فعل مجہول سے مراد وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کہ کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اور پھر اس کی 1-2 مثالیں آپ لکھو گے، جیسے قتل داؤد بنی الاسلام علی خمس، اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت۔ تو یہاں بس اس کا جواب تو اتنا ہی کافی ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک فعل معروف ہوتا ہے اور ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ تو فعل معروف تو جیسے قاتلا، جیسے ضربا، جیسے خارجا، جیسے خالقا، جیسے رفعا، ٹھیک ہے۔ اور مجہول جو ہے، معروف کو مجہول بنانے کے لیے جو فا کلمہ ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں اور جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، جیسے قاتلا سے کیا بن جاتا ہے؟ قتلا۔ اب قاتلا سے مراد اس نے قتل کیا، یعنی کہ اس میں فاعل موجود ہے، کام کرنے والا موجود ہے، لیکن جب یہی لفظ بن جائے گا قتلا تو اس کا مطلب ہے قتل کیا گیا، یعنی کام کرنے والا موجود نہیں ہے، تو اسی کو کہتے ہیں فعل مجہول، کہ جس میں فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ جی دوسرا سوال ہے کہ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، اور مبتدا اور خبر دونوں جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، البتہ مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو پھر اس کو بھی مثال سے ہی واضح کرو گے، تعریف بتا کر آپ مثال دو گے کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر، جیسے الرجل صادق، الرجل آدمی، صادق سچا ہے، آدمی سچا ہے۔ اب یہ جو آدمی ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو دی جا رہی ہے وہ سچا ہے، ٹھیک ہے۔ الریح شدیدۃ، الریح ہوا، شدیدۃ تیز ہے، ہوا تیز ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 3 ہے مفعول بہ کی 2 عربی مثالیں دیں۔ تو مفعول بہ کی 2 عربی مثالیں پوچھی ہیں، لیکن پہلے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ مفعول بہ کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کی جواب میں آپ لوگوں نے 2 عربی مثالیں دے دینی ہیں، 2 دے دیں یا 3 مثالیں دے دیں۔ تو مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ اب فاعل کا فعل، جیسے اب ایک جملہ ہے، سینٹنس ہے، تو اس میں ایک فاعل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے۔ فاعل تو ہو گیا نا کام کرنے والا، اور فعل جس کو آپ لوگ ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہو، اور مفعول جس پر کام واقع ہوتا ہے۔ تو اب مفعول بہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اور اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مثلاً آپ لوگوں کو میں 2-3 مثالوں سے واضح کروں کہ جیسے اب ایک جملہ ہے خلق اللہ السماء، تو خالقہ تو ہو گیا فعل، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہو گیا فاعل، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، کام کرنے والا اللہ ہے۔ اب اس
فائل کا فعل جس پر واقعہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے السماء۔ تو السماء کیا چیز ہو گئی؟ مفعول بہ، اور سماء اس کو ہم نے کیا بولا؟ منصوب، یعنی زبر لگائی۔ تو اسی طرح اخرج القوم ابراہیم، اخرجہ نکال دیا، القوم قوم نے، ابراہیم کو، تو اب اس میں بھی ابراہیم جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، اور اسی طرح اور اس کے اوپر زبر ہے۔ اور اسی طرح تیسری مثال بتاؤں آپ کو کہ اشترا خالد کتاباً، اشترا خریدی خالد نے کتاباً کتاب، خالد نے کتاب خریدی۔ اب خالد کا جو فعل واقع ہے وہ کس پر واقع ہے؟ کتاب پر واقع ہے، تو اب کتاب کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ اب کیا ہے؟ منصوب ہے۔ جی، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ سارا اصبح کو عربی جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ لوگوں کو آپ لوگ پہلے یہ کام کر بھی چکے ہو۔ سارا اصبح یہ جو ہے وہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور کانا اخواتہا میں ہے، یعنی ان کا دوسرا نام جو ہے کانا و اخواتہا ہے، اور ان کو اب عربی جملوں میں استعمال کریں۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک ایک عربی جملہ یا دو دو عربی جملے، تو آپ لوگوں نے پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر لفظ کے تقریباً دو دو عربی جملے بنا دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے ایک میں کوئی غلطی بھی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے ایگزامینر کا جو ہے وہ ذہن میں یہی ہو کہ دو دو جملے، تو بہتر یہی ہے کہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایک ایک جملے میں یا دو دو، بس آپ لوگوں نے اس کے پھر دو دو جملے بنا لینے ہیں۔ تو سارا اصبح یہ دونوں جو ہیں افعال ناقصہ میں سے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا تھا افعال ناقصہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا جو مبتدا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ مرفوع اور جو اس کا خبر ہوتی ہے اس کو منصوب کر دیتے ہیں، بس یہ ان کا جو ہے وہ تبدیلی لاتے ہیں۔ جیسے سار الفقیر غنیًا، فقیر غنی ہو گیا، یعنی سارا جو ہے وہ ہو جانے کی کیفیت، یعنی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں نکل جانے کو سارا کہتے ہیں۔ اور اصبح اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ہو جانا، یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو، دو دو جملے اس کے اچھی طرح آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں، جیسے سار الفقیر غنیًا اور اصبح زید کاتباً، زید جو ہے وہ کاتب ہو گیا، اور کاتب۔ اچھا، اسی طرح اب سوال نمبر 5 ہے حتیٰ من کو عربی جملوں میں استعمال کریں۔ یہ بھی بالکل اسی جیسا سوال ہے کہ حتیٰ اور من یہ دونوں جو ہیں وہ حروف جار میں سے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حروف جار جب کسی لفظ پر لگتے ہیں تو اگلے لفظ کو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ مجرور کر دیتے ہیں، یعنی اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، جیسے حتیٰ مطلع الفجر۔ اور اسی طرح من جو ہے یہ بھی حروف جار میں سے، اور ان کو بھی کم از کم دو دو جملے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ان کے بھی بنا لینے ہیں، جیسے نازل المطر من السماء، آسمان سے۔ اب من السماء ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے، کہ نازل المطر بارش نازل ہوئی، من السماء آسمان سے۔ اور اسی طرح خارج الماء من الارض، خارجہ نکلا، الماء پانی، من الارض زمین سے پانی نکلا۔ اور سوال نمبر 6 ہے با اور میم کا مخرج کیا ہے؟ یہ وہ اسٹوڈنٹس بہت بہتر جانتی ہوں گی جو ہے وہ عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، اور یہ جو میرا اپنا جہاں تک میرا علم ہے وہ یہی ہے کہ با اور میم کا یہ ہر لفظ کے ادا ہونے کے جو ہے وہ ایک منہ سے ادا ہونے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مخرج۔ تو با اور میم کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے جو ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کے گول ہونے سے یہ با اور میم جو ہے وہ آواز کی ادائیگی کی جاتی ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کے ملنے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ تو میرے نالج کے حساب سے اس کا جواب یہی ہے۔ اگر کوئی بچی زیادہ بہتر جانتی ہے تو پھر وہ مجھے بھی انفارم کر دے گی۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے مرکب اضافی کے اعراب بتائیے۔ تو اب مرکب اضافی کے اعراب جو آخر میں لفظ کے آخر میں جو حرکات کی کیفیت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ مرکب اضافی کے اعراب بتانے ہیں، تو اب پہلے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ مرکب اضافی جو ہے وہ مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بنتا ہے۔ یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، پہلا جو اس کا جزو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور دوسرا جزو جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگ مضاف اور مضاف الیہ لکھتے ہو تو اب جیسے مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ لوگ لکھ رہے ہو دین اللہ، اللہ کا دین، تو اب اس میں کیا ہم
اعراب کیا آ رہے ہیں؟ دین اللہ، اب دین کے اوپر تو آ رہا ہے پیش، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہم کہیں گے کہ مرکب اضافی میں مضاف جو ہے وہ مرفوع ہے، اور دین اللہ یہ جو مضاف الیہ ہے یہ کیا ہے؟ مجرور ہے۔ لیکن یہ جو مضاف ہے یہ اپنے عامل کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی بعض اوقات اس پر رفع بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات اس پر نصب بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات اس پر جر بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ جو مضاف الیہ ہے یہ ہمیشہ مجرور ہی رہتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے پہلے انا لگا دیتے ہیں تو پھر انا اپنا کام دکھاتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ جب انا کا استعمال آتا ہے تو انا جو ہے وہ اب انا دین اللہ کی بجائے کیا آ جائے گا؟ دین اللہ، لیکن اب دین اللہ ہے، اب دیکھو دین میں پہلے دینو تھا اور اب دینا ہے، تو اس لیے مرکب اضافی کے اعراب میں اب آپ لوگوں نے جو جواب بتانا ہے وہ یہ کہ مضاف مرفوع ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تاہم مضاف کا اعراب جو ہے وہ اس کے عامل کے مطابق کبھی رفع، کبھی نصب اور کبھی جر بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ مجرور رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، حل ما کو عربی جملوں میں استعمال کریں۔ جی یہ بھی آپ لوگ جانتے ہو، حل اور ما یہ دونوں جو ہیں وہ اسماء استفہام میں سے ہیں۔ حل جو ہے وہ حرف استفہام ہے اور ما جو ہے وہ اسماء استفہام ہے، ان کو عربی جملوں میں استعمال کریں۔ یہ بھی آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ کم از کم 2 جملے جو ہے وہ بنا لیجئے گا، جیسے کہ حل اتا کا حدیث و موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی کوئی بات پہنچی ہے، اور اسی طرح حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ما کا جو ہے بہت آسان سا جملہ ہے کہ ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، اور اسی طرح ما جو ہے وہ جو کے معنوں میں بھی آتا ہے، ما نفی کے معنوں میں بھی آتا ہے، ما سوالیہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو اس حساب سے بھی آپ لوگوں کے ذہن میں جو جملہ ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہو، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ تو اس کے بعد جو ہے سوال ہے وہ ہے 7 کتابیں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ تو 7 کتابیں، اب یہ جو ہے یہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مرکب ناقص کی ہی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہے جس طرح مضاف مرکب اضافی اور مرکب توصیفی آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ مرکب ناقص کی اقسام ہے، تو ایک مرکب عددی بھی ہے، یعنی کہ جس میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے، تو وہ بھی مرکب ناقص کی ہی ایک قسم ہے۔ 7 کتابیں، تو اب اس کا یہ ہے کہ جو ہے وہ 9 تک جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جیسے اب 7 ہے اور کتابیں ہیں، اب کتابیں اگر مذکر ہے تو 7 جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوگا، اور اگر اگلا حصہ یعنی وہ جو یہ جو کاؤنٹنگ والا ہے عدد جو ہے، یہ آگے والا حصہ اگر مؤنث ہے تو پھر عدد جو ہے وہ کیا استعمال ہوگا؟ مذکر استعمال ہوگا۔ بس اس میں اب جیسے 7 کی جو ہے وہ عربی کیا ہے؟ 7 کی عربی ہے سبع، ٹھیک ہے، اور کتابوں کی عربی کیا ہے؟ کتبن، ٹھیک ہے، سبع کتبن، لیکن کیا لکھیں گے ہم؟ سبعۃ کتبن، کیوں؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے قرآن پاک میں سبع سماوات، ایسے پڑھا نا سبع سماوات، تو اب سماء ان کی جمع سماوات یعنی آسمان، اس کو جو ہے وہ ہم مؤنث میں استعمال کرتے ہیں، تو جب یہ مؤنث ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ کیا استعمال ہوا ہے؟ مذکر سبع، ٹھیک ہے، اور کتابیں جو ہیں یہ مذکر ہیں، تو ہم پھر کتابوں کا جو عدد لکھیں گے وہ کیا لکھیں گے؟ سبعۃ کتبن، 7 کتابیں۔ بس یہ سمپل سا جواب ہے، چھوٹا سا، لیکن اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل غلطی کے چانس بن سکتے ہیں، اور آئے گا اگر سوال تو اتنا ہی آئے گا چھوٹا چھوٹا، 9 تک جو ہے وہ آپ لوگ عربی میں گنتی جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ جی سوال نمبر 10 ہے کہ مفعول کے اعراب لکھیے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ مفعول کس کو کہتے ہیں، کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اور پھر میں نے آپ لوگوں کو مثالیں بھی دی تھیں
کہ جیسے خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا، السماء، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو السماء جو ہے وہ مفعول ہے اور اس کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے جواب میں دینا ہے کہ مفعول کے اعراب لکھیے، 2-3 مثالیں دے دو گے اور ساتھ لکھو گے کہ یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے خلق اللہ الکواکبہ، کواکبہ، اب زبر لگائی ہے نا، نصر اللہ الخلیل، خلق اللہ الکواکبہ، اللہ نے ستارے پیدا کیے، اور نصر اللہ الخلیل، اللہ نے خلیل کی مدد کی۔ تو اب اس کے آخر میں ہم نے کیا لگایا؟ زبر لگایا، تو مفعول کے اعراب میں کیا آئے گا؟ وہ منصوب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کا کوسچن ہے لیتا لکنہ کو عربی جملوں میں استعمال کریں۔ جی یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح آتا ہے۔ لیتا لکنہ جو ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ انا و اخواتہا سے، حروف مشبہ بالفعل جن کو کہتے ہیں، انا و اخواتہا، اور ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، لیتا اور لکنہ، ان کو عربی جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہاں پر بھی نہیں دیا ہوا، ایک جملہ بنائیں یا 2 تو کم از کم 2 بنا لینا۔ جس بچی کو 3 جملے آتے ہوں تو وہ 3 بھی بنا سکتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اس پیپر میں کافی ٹائم ہوگا۔ تو لیت المالک عادل، یہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہے نا کہ جب حروف مشبہ بالفعل آتے ہیں تو وہ جو جملہ اسمیہ کا جو پہلا جزو ہوتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے، اس کو وہ منصوب کر دیتے ہیں اور خبر اسی طرح ہی رہتی ہے، لیت المالک عادل۔ ویسے تو ہوتا نا المالک عادل، لیکن جب لیتا آیا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ مالکہ ہو گیا، لیت المالک عادل۔ ہو سکتا ہے بادشاہ جو ہے وہ عادل ہو، اور لیت القمر طالع، ہو سکتا ہے کہ چاند جو ہے وہ نکلنے والا ہو، اور اسی طرح لیت الرجل شاکر، ہو سکتا ہے آدمی جو ہے وہ شکر گزار ہو، یا تو دوسرا جو ہے وہ لکنہ ہے، تو لکنہ جو ہے وہ یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس کے جملے میں بھی آپ لوگ لکنہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جملے کے درمیان میں استعمال کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ البیت جدید، گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ نیا ہے، لکنہ لیکن الاساس قدیم، لیکن اس میں جو سامان رکھا گیا ہے وہ قدیم ہے، پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ جدید، اب یہاں دیکھیں جدید کا اپوزٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ جی اس کے بعد کا سوال ہے کہ فعل کی تعریف کریں اور عربی مثال دیں۔ یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح آتا ہے کہ آپ لوگوں نے کلمہ اور اس کی اقسام میں پڑھا تھا نا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور نیچے جو سوال دیا ہوا ہے وہ کیا دیا ہوا ہے؟ اسم کی تعریف کریں اور عربی مثالیں دیں۔ تو اسم کی بھی تعریف آپ لوگوں کو آتی ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور عربی میں 2-3 مثالیں دے دینی ہیں، مثلا کسی جگہ کا نام لکھ دینا، کسی شخص کا نام لکھ دینا، یا مرکب اشاری میں سے حاذہ لکھ دینا، کیونکہ وہ جو اسم معرفہ کے اقسام ہیں، اسم موصول، مرکب اشاری، یہ سارے بھی اسم میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح فعل کی تعریف کریں اور عربی مثال دیں، تو فعل بھی جو ہے وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، لیکن اس میں زمانے کی شرط بھی ہو، جیسے ذہب وہ گیا، جیسے یذہب وہ جاتا ہے، جیسے خرج وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، سامع اس نے سنا، سمیت میں نے سنا، تو فعل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سوال نمبر 3، کوئی سے 5 جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں۔ بہت ایک لائن کا جو ہے وہ، ایک لائن سے بھی کم کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ ترجمے میں غلطی کے چانس جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، چھوٹے سے لفظ کا بھی مطلب آنا چاہیے۔ اب دیکھیں پہلا جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الہاکم التکاثر، آپ لوگوں کو ذہن میں تو آ گیا ہوگا کہ یہ آخری پارے کی جو صورتیں ہیں ان میں سورہ التکاثر ہے، اس کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے، الہاکم التکاثر، الہا ہلاکت میں ڈال دیا، کم تم کو، التکاثر مال کی بہتاحت نے، کثرت نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور دوسرا ہے انا اعطیناک الکوثر، اب یہ بھی آخری پارے کی سورہ کوثر، اس کی پہلی آیت ہے، انا بے شک اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا، الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔
اور تیسرا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر بخش دے لنا ہمارے ذنوبنا ہمارے گناہ، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں سے لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 4، یہ چوتھا جو جز ہے وہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا اے ہمارے رب افرغ فیضان عطا کر دے، علینا ہم پر، صبرن صبر کا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا کر دے، یعنی صبر کا فیضان دے دے، صبر کی طاقت دے دے، صبر کی ہمت دے دے۔ یہ سورہ اعراف میں سے لیا گیا ہے، آیت پوری کا ایک حصہ لیا گیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 126۔ اور اسی طرح یہ پانچواں جز ہے لا الہ الا انت سبحانک۔ اب آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگی دعا اچھی طرح کہ لا الہ، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنے رب کے حضور مچھلی کے پیٹ میں جب تھے تو اللہ نے یہ کلمات سکھائے تھے، لا الہ الا انت سبحانک۔ آگے یاد آ گئی ہوگی انی کنت من الظالمین۔ تو آپ لوگ پوری دعا اچھی طرح یاد کر لینا۔ اب دیکھیں لا الہ الا انت، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، انت تو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اور معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانکا تیری ذات پاک ہے، تو بہت پاک ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 سے ہے۔ اور اسی طرح 6 پوائنٹ ہے فنصرنا علی القوم الکافرین، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، فنصرنا پس ہماری مدد فرما، علی پر، القوم قوم، الکافرین کافر، پس ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے 286 نمبر کی، اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ اب اس میں شامل کیے گئے ہیں، فنصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ اور 7واں نمبر ہے افوض امری الی اللہ، افوض میں سونپتا ہوں، میں حوالے کرتی ہوں، میں سپرد کرتی ہوں، کرتا ہوں یا کرتی ہوں ایک جیسی بات ہے۔ امری، امری امر معاملے کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ میرا، امری میرا معاملہ، میرا کام، یعنی کہ میں اپنے کام کو، میں اپنے معاملے کو سپرد کرتی ہوں الی اللہ، اللہ کی طرف، میں اپنے کام کو اللہ کی طرف سپرد کرتی ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں، یا میں نے اپنا معاملہ، اصل میں تو ایسے نا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ اب اس میں یہ دیکھیں نا کہ اوپر کا جو ہے اس میں الا جو ہے وہ حرف جار دیا ہوا ہے، اس کا پورا جملہ دیا ہوا ہے، ادھر الا جو ہے حرف جار دیا ہوا ہے اور اس کا پورا جملہ بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا نا پیپر میں آپ لوگ چیک کر لیا کرو، یہ اپنی کامن سینس کو یوز کر لیا کرو۔ اور اس کے بعد ہے انما الاعمال بالنیات، یہ آپ سب کو آتا ہے، حدیث ہے کہ بے شک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اب یہ بالکل چھوٹے چھوٹے الفاظ کا ترجمہ کرنا کہا گیا ہے اور ہر لفظ کے 2 نمبر ہیں، تو اسی طرح چھوٹے لفظ میں سے کسی جیسے فا ہے، فا کا مطلب بھی نہیں لکھو گے نا تو پھر نمبر کٹیں گے بھی اسی طرح، تو لہٰذا آیت کا ترجمہ بہت دھیان سے کرنا ہے۔ اگر کوئی تثنیہ ہو تو تثنیہ کا بھی بتانا ہے، جمع ہو تو یعنی ترجمے میں خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جتنے بھی ہوں یہ سارے کر لیجئے گا، اس میں یہ نہ دیکھیے گا کہ 5 کہا ہے تو 5 کرنے ہیں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ترتیب وار سارے کر لیجئے گا۔ اور یہ جو اس کے بعد ہے کوئی سے 5 جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں۔ اب یہ سب سے مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ کوئی سے 5 جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں، مثلا 5 یونیورسٹیاں، تو اب اس میں جو ہے 5 کی عربی جو ہے وہ کیا ہے، خمسن، اور یونیورسٹیوں کی عربی کیا ہے، اب جیسے آپ لوگ پنجاب یونیورسٹی آف دی پنجاب ہے نا تو اس کو جامعہ پنجاب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جامعہ جو ہے وہ عربی میں یونیورسٹی کو کہتے ہیں، تو پنجاب یونیورسٹیاں 5 یونیورسٹیاں، خمسن جامعات۔ اور دوسرا ہے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، تو کون کا آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے سوالیہ، من، اور آپ، انتا، من انتا، ٹھیک ہے۔ اور کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی سوالیہ ہے۔ اب حل انتا جالسن، اب میں نے ترجمہ کچھ اسی طرح کیا ہے کہ حل انتا جالسن، کیا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، حل تو ہو گیا اور بیٹھے ہوئے کا جلستا، یعنی کہ جالسا، یہ تھوڑا سا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس کو ذرا چیک کر لیجئے گا، کوئی بچی ہو سکتا ہے زیادہ بہتر جانتی ہو کہ حل انتا جالسن آئے گا یا حل جلستا، یہ تھوڑا سا چیک کر لیجئے گا۔ اور اسی طرح ہم سب پاکستانی ہیں، نحنو پاکستانیہ، اور اس کے بعد میرا رب اللہ ہے، اللہ ربی،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، ربی اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی الخاتم، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، القرآن ہوا کتاب اللہ ہے، اور میرا دین اسلام ہے، الاسلام و دینی یا دینی الاسلام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے قرآن کے موضوع پر 5 عربی جملے لکھیے۔ جی، اب قرآن کے موضوع پر تو 5 عربی جملے جو ہے وہ لکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک جو ہے وہ سب سے پہلے آپ لکھو گے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، القرآن الکریم ہوا کلام اللہ، کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس پر نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَهُوَ الْكِتَابُ، یہ وہ کتاب ہے الَّذِي محفوظاً، جو کہ محفوظ ہے، کما کانا نزلہ، جب سے یہ نازل ہوا ہے اس وقت سے محفوظ ہے، لِأَنَّ حَافِظَهُ هُوَ اللَّهُ، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا تھا؟ هُوَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ، اس کا حفاظت کرنے والا کون ہے؟ هُوَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے آگے پھر آپ لوگ قرآن کی آیت لکھ لو گے، اور قرآن کی آیت کو انورٹڈ کاماز میں ڈالو گے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا قرآن کے بارے میں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اسی طرح ایک جملہ آپ لوگ یہ بنا لو گے کہ نزل القرآن الکریم فی 23 سنۃ، یوں بھی لکھ سکتے ہو نزل اللہ القرآن الکریم، اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، فی 23 سنۃ، کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں۔ اور اسی طرح ایک جملہ آپ لوگ یہ سب کو ہی آتا ہے، یہ والا ایڈ کر دینا کہ جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طرح یہ کتاب جو ہے یا قرآن پاک جو ہے القرآن المجید کتاب الحکمت والمعرفہ، حکمت اور معرفت کی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن پاک جو ہے حکمت اور معرفت کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح ایک جملہ آپ لوگ وہ بھی اضافہ کر سکتے ہو، جیسے نزل اللہ القرآن فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن پاک کو کس میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم جو ہے ہوا کتاب شفاء، شفا کی کتاب ہے، یعنی کہ انسانوں کی صحت، قرآن پاک کی آیت ہے نا شفاء لما فی الصدور، جو دلوں میں بیماریاں ہیں ان کی شفا کی یہ کتاب ہے۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں نے جملے جو ہیں وہ لکھنے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہی قرآن پاک کا دوبارہ آ جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی بھی آ جائے، لیکن یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔